السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز کر لیجئے۔ سب کو سب نہیں ملتا۔ یا اللہ جی، میری زندگی بہت مشکل ہے۔ میں بہت نکمی، بدصورت اور نااہل ہوں۔ مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ میرا دل بہت خالی ہے۔ اللہ جی، آپ میری دعائیں بھی نہیں سنتے۔ ترکی کے قالین کے اوپر مکمل جائے نماز بچھائے وہ 20 سالہ جوان سائمہ اپنے رب سے مہو شکوے تھی۔ سامنے کھڑکی پر ریشم کے پردے لگائے ہوئے تھے اور کمرے میں قیمتی لیدر کا صوفہ اور میز پر طرح طرح کے نوادرات سجا رکھے تھے، لیکن ان سب نعمتوں اور آسائشوں کے درمیان وہ اپنے رب کے سامنے آنسو ٹپکا ٹپکا کر اپنی ادھوری خواہشوں اور نامکمل حسرتوں کا سوال کر رہی تھی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر کچن میں آئی۔ امی نے مزیدار پلاؤ، رائتا، سلاد اور کھیر بنا رکھی تھی۔ کھانے کی مہک سے پورا گھر منور تھا۔ امی، سائمہ جلدی سے کھانا میز پر لگاؤ، تمہارے ابو گھر آ چکے ہیں۔ وہ امی کا حکم فوراً بجا لائی، لیکن میز پر سب کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی اور کھانا کھانا اس کے لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ امی، سائمہ کے ابو کل فریدہ باجی کے گھر جانا ہے، اسلم بھائی کا چالیسواں ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ ابو: ہاں جانا تو ہے، مگر گاڑی میں نہیں، ٹرین میں۔ امی: ٹرین کا برا سفر ہم کیسے کریں گے؟ ابو: فکر نہ کرو، میں نے بزنس کلاس کی ٹکٹ لی ہے، محسوس نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ڈرائیور کل چھٹی پر جا رہا ہے، میں اتنی لمبی ڈرائیونگ کیسے کروں گا؟ ابو نے بات مکمل کی۔ امی نے سر ہلاتے ہوئے تسلیم کیا۔ عربین کے موقع پر قرآن خوانی کی گئی اور طرح طرح کے لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی خاطر تواضع کی گئی۔ جب سبھی مہمان اپنے گھروں کو چل گئے تو فریدہ باجی نے سائمہ اور اس کے ساتھ اس کی کزن کو یہ ڈیوٹی دی کہ ڈرائیور کے ساتھ قریبی بستی میں گھر گھر جا کر بریانی کے پیکٹ تقسیم کرو، ایصال ثواب کے لیے۔ جب وہ بستی پہنچی تو اندازہ ہوا کہ نہ تو نالیاں پکی ہیں اور نہ گھروں کے دروازے ہیں۔ کچے فرش، چھوٹے گھر اور تنگ راستے جن میں نالیوں کی وجہ سے طوفان سر پر چڑھ رہا تھا۔ وہ گھر گھر گئیں اور ایک ایک پیکٹ پکڑاتی گئیں۔ ایک گھر کے دروازے کی جگہ پردہ لگا رکھا تھا۔ اس نے پیچھے سے آواز دی: السلام علیکم، کوئی ہے؟ اندر سے ایک نفیس عورت جس کے چہرے پر غربت کی جھریاں ظاہر تھی کہنے لگی: وعلیکم السلام بیٹا، اندر آؤ۔ اس نے اصرار کیا۔ سائمہ اور اس کی کزن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ان کے گھر داخل ہوئیں۔ گھر کا فرش مٹی کا تھا جس پر پانی کے چھڑکاؤ کر کے ریت کو دبا رکھا تھا۔ دیواریں سیمنٹ کی بنی تھیں۔ وہ انہیں لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھی جو شاید ان کا مہمان خانہ تھا، جس میں فرش پر ایک پھٹی پرانی لیکن صاف ستھری چٹائی بچھا رکھی تھی اور بیٹھنے کے لیے ایک روئی کا گدا ڈبل کر کے بچھا رکھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے ایک نماز پڑھتی ہوئی لڑکی کی طرف پڑی جو نہایت خشوع خضوع کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ گویا اس خاتون کی 16 سال کی بیٹی تھی۔ ماں نے 7 اپ کے 2 گلاسوں میں بوتل ڈال کر پیش کی۔ اس کا مہمان نوازی کا انداز اپنی جگہ بہت شاہانہ تھا۔ لڑکی نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا اور سامنے بیٹھی 2 لڑکیوں کو دیکھ کر، جن کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ بریانی کا تھا، اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکنے لگیں۔ اس نے خوشی سے مسرور ہو کر کہا: الحمدللہ اللہ جی، آپ کا شکریہ۔ سائمہ نے اس کا جائے نماز طے ہوتے ہی کھڑے ہو کر مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر اور گردن تھوڑی جھکا کر کہا: السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ سائمہ: وعلیکم السلام، آپ مدرسہ پڑھتی ہیں؟ لڑکی: جی باجی، دوسرے سال میں ہوں۔ اس نے بہت اعتماد کے ساتھ جواب دیا اور سائمہ دل ہی دل میں خود سے شرمندہ ہونے لگی۔ سب کو سب کچھ نہیں ملتا، لیکن جنہیں صبر و شکر کی نعمت مل جائے وہ گداگری میں بھی اللہ کے درویش ہوتے ہیں اور اللہ کے درویش اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔